اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور فرمایا پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے، یعنی وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرات محترم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر اللہ نے خود بیان فرمایا اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو بھی نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت کریں۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ایمان بھی لائیں اور مدد بھی کریں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار
نکات حاصل کیے ہیں، ان میں سے چند نکات پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی۔ نمبر 2، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، خود بیان کیا۔ نمبر 3، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامعین کائنات کی مقدس ترین افراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا، یعنی بعد الانبیاء سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لیکن اس محفل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ترین جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو انوائٹ کیا۔ کائنات نمبر 4، کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان ہوا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 6، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حکم الہی سے انکار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ نے اقرار لیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اس اقرار پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ کی بڑی معصوم مخلوق ہے، معصوم بھی ہے، محفوظ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے حکم عدولی نہیں کرتے، انہاں دا پھر جانا متصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا، کیونکہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دسنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے فرمایا کہ اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اگر پھر گئے تو پھر یاد رکھنا فاسقون میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نبیوں کو حکم فرمایا۔ میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سنایا نبیوں کو جا رہا ہے، لیکن حکم جو ہے نا وہ امتیوں کو ہے، حکم امتیوں کے لیے ہے کہ اگر نبیوں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر امتی جو ہیں ہم کون سے زمرے میں آتے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے جو آئے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور فلاں فلاں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے، اور اس شان کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ نبیوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات کریں تو پھر ہم لوگ تو اپنا ایمان ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبیوں کا پھر جانا متصور بھی نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں سے ہو جائے۔ اگر نبیوں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر امتیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔